السلام علیکم. اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ کے علاقے بشام میں گزشتہ روز چینی انجینئر کے ایک قافلے پر خودکش حملے میں 5 چینی شہریوں سمیت 6 افراد مارے گئے. سیکیورٹی حکام نے اس علاقے کا محاصرہ کر کے بچ جانے والے چینیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا اور حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے. گزشتہ روز مارے جانے والے چینی انجینئرز پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر کام کر رہے تھے. پاکستان اور چین میں اقتصادی راہداری کا تصور 1990 میں سامنے آیا، پھر کچھ پیش رفت 1999 میں ہوئی اور اس مقصد کے لیے گوادر بندرگاہ 2000 کے وسط میں تعمیر کیا گیا اور بہت سے ایم او یوز پر 2010 کے بعد صدر زرداری کے دور میں دستخط ہوئے تھے. نومبر 2014 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے چین کا دورہ کیا، جس میں 34 ارب ڈالر کے توانائی کے منصوبوں کے معاہدوں پر دستخط ہوئے. اس سے اگلے سال یعنی 2015 میں چینی صدر 20 اپریل کو پاکستان آئے اور پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. اس دورے کے دوران کاشغر سے گوادر تک 18 ارب ڈالر کی لاگت سے اقتصادی راہداری کے منصوبے پر بڑی پیش رفت ہوئی. سی پیک کے لیے 40 ارب ڈالر کے معاہدوں کو حتمی شکل دی گئی اور دونوں ممالک نے اس سلسلے میں کئی منصوبوں پر دستخط بھی کیے. 2020 میں منصوبے کی مالیت میں اضافہ کر کے اسے 50 ارب ڈالر کیا گیا. پھر 2022 میں اسے بڑھا کر 65 ارب ڈالر کیا گیا، لیکن اب اس کی لاگت 75 ارب ڈالر سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے. سی پیک کے پہلے فیز کا مقصد پاور جنریشن اور ہائی وے اسٹرکچر کی تعمیر تھا، جبکہ دوسرے فیز میں دونوں ممالک نے روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور اس کے علاوہ گرین انرجی اور علاقائی ترقی کو بھی شامل کرنا تھا. سی پیک کو ایک طرف پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی قرار دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف اندرون اور بیرون ملک سے پاکستان دشمن قوتیں اس منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے شروع سے ہی سازشیں کرتی آئی ہیں اور اس مقصد کے لیے دہشت گردی کا ہتھیار کھل کر استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان میں چینی انجینئرز اور سی پیک پر کام کرنے والے دیگر چینی ماہرین بلکہ عام شہریوں کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے تاکہ پاک چین تعلقات خراب ہوں اور سی پیک پر کام بند کروایا جا سکے. اس مقصد کے لیے دہشت گردوں نے چینی باشندوں اور انجینئرز پر کئی حملے کیے، جن میں سے چند ایک بڑے حملوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. گوادر میں 3 مئی 2004 کو 12 چینی انجینئرز اور ٹیکنیشنز کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اور اس حملے میں 3 چینی انجینئرز ہلاک ہوئے تھے، جبکہ کراچی میں چینی کونسل خانے کے باہر 23 جولائی 2012 کو بم دھماکہ کیا گیا اور اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی. اس کے علاوہ کراچی میں 30 مئی 2016 کو گلشن حدید کے علاقے میں ایک چینی انجینئر کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے نشانہ بنایا گیا تھا اور اس حملے میں چینی شہری اور ان کے ڈرائیور کو معمولی زخم آئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری سندھو دیش ریولیوشنری پارٹی نامی گروپ نے قبول کی تھی. اور کراچی کے علاقے کلفٹن میں 23 نومبر 2018 کو چینی کونسل خانے پر حملہ ہوا تھا جو ناکام بنا دیا گیا تھا اور اس حملے کی کوشش میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں 30 حملہ آور، 2 عام شہری اور 2 پولیس اہلکار شامل تھے. ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کی تھی. جبکہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی ایک بس کو 14 جولائی 2021 کو حادثہ پیش آیا تھا، جس میں 9 چینی انجینئرز سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ بس کو شدت پسندوں نے نشانہ بنایا، لیکن بعد میں کہا گیا کہ دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا. لیکن چینی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں اس واقعے کو دھماکہ قرار دیا گیا تھا. اور کراچی میں 28 جولائی 2021 کو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک چینی شہری زخمی ہوا. نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سوار افراد نے 2 چینی شہریوں پر فائرنگ کی تھی. اور گوادر میں 19 اگست 2021 کو چینی انجینئرز اور کارکنوں کے ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس حملے میں 2 بچے ہلاک اور 2 زخمی ہوئے تھے. ترجمان سی ٹی ڈی بلوچستان کا کہنا تھا کہ چینی شہریوں پر خودکش حملہ کرنے والا حملہ آور ایران سے پاکستان آیا تھا. جامع کراچی میں 26 اپریل 2022 کو چینی کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے قریب چینی انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ کی وین پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں 3 چینی شہریوں سمیت 4 افراد مارے گئے تھے اور ایک رینجرز اہلکار سمیت 4 افراد بھی زخمی ہوئے. بی ایل اے نے ذمہ داری قبول کر لی. جبکہ 13 اگست 2023 کو گوادر پورٹ پر اس کے پروجیکٹ کے قریب چینی باشندوں کے قافلے پر حملہ کیا گیا. سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں
2 دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہوئے تھے، اور حملوں اور ہلاکتوں کے علاوہ چینی باشندوں کو اغوا بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اسلام آباد میں 23 جون 2007 کو ایک مساج سینٹر پر دھاوا بول کر 6 چینی خواتین سمیت 9 افراد کو اغوا کیا گیا، جس کا تنازع بڑھنے پر 3 جولائی 2007 کو لال مسجد آپریشن کیا گیا تھا، اور 29 اگست 2008 میں ضلع سوات میں لوئر دیر کے علاقے میں سرگرم طالبان نے 2 چینی انجینئرز کو اغوا کیا اور ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے کہا کہ ان چینی باشندوں کو لال مسجد آپریشن کے انتقام کے طور پر اغوا کیا گیا ہے، تاہم ایک انجینئر کسی طرح فرار ہو کر واپس آ گیا، جبکہ دوسرے کو فروری 2009 میں طالبان نے رہا کیا۔ اس کے علاوہ مالاکنڈ پاور پروجیکٹ میں کام کرنے والے چینی انجینئر مسٹر یونگ کو 2008 میں اغوا اور زخمی کیا گیا۔ اس واقعے کا مطلوب خطرناک دہشت گرد جواد جنوری 2021 میں مردان کے علاقے درگئی سے گرفتار کیا گیا، اور 24 مئی 2017 کو کوئٹہ کے علاقے جنا ٹاؤن سے 2 چینی باشندوں کو اغوا کیا گیا۔ مغویوں میں ایک خاتون اور ایک مرد شامل تھے۔ چینی باشندے ایک لینگویج سینٹر میں چینی زبان پڑھاتے تھے، اور 8 جون کو داعش نے انہیں قتل کر دینے کا بیان جاری کیا تو چین نے سخت تشویش کا اظہار کیا۔ 13 جون 2017 کو اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ دونوں مقتول چینی باشندوں سمیت چینی گروپ بزنس ویزے پر پاکستان آیا۔ گروپ کاروبار کرنے کے بجائے براہ راست کوئٹہ چلا گیا اور کورین باشندے سے اردو سیکھنے کے بہانے تبلیغ شروع کر دی، جس کے باعث انہیں اغوا اور قتل کیا گیا۔ دسمبر 2017 میں راولپنڈی کے علاقے کہوٹا میں دریا پر جاری کروڑ پاور پروجیکٹ میں سرنگ کی تعمیر پر کام کرنے والے چینی شہری وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا، جبکہ 22 اپریل 2020 کو خبر سامنے آئی کہ کراچی میں گزری کے علاقے سے 20 اپریل کو چینی شہری اغوا ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ڈیفنس فیز 7 سے اغوا ہونے والا ووچنگ کاروبار کے سلسلے میں 25 فروری 2020 کو شنگھائی سے کراچی آیا تھا۔ اس معاملے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے۔ سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ ویری مچ، بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دہشت گردی کے حملے کو؟ کیا یہ افسوسناک ہے، اور پاکستان کی کس حد تک ذمہ داری تھی کہ چائنیز کو پروٹیکشن دی جائے؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، حملہ تو ہو گیا، چائنیز ہلاک بھی ہو گئے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت سیریس سوالات پوشیدہ ہیں، بہت سیریس سوالات پوشیدہ ہیں، جس کے اوپر کیا کسی نے غور کیا ہے یا آنے والے دنوں میں کوئی غور کرے گا، جن کی ذمہ داری ہے اس قسم کی چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا اور اس قسم کی چیزوں کے متعلق ایڈوانس انفارمیشن، ایڈوانس انٹیلیجنس جمع کرنا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے ڈاسو چائنیز آر دی بگیسٹ ڈیلر ان دی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، بڑے بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور داسو میں جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے وہ بہت اہمیت کا عامل ہے۔ اس نے کوئی 21,445 رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے، اس سے 74 کلومیٹر نیچے آپ کو دیامیر بادشاہ ڈیم ہے، اور 21,445 کو ایک قسم کی میگا واٹ بجلی جنریٹ کرنی ہے، جس پہ چائنیز بڑی ڈیڈیکیٹڈلی کام کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے چائنیز کے خلاف۔ 2021 میں اگر جی ہاں، 9 چینی شہریوں سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ میں اسی طرف آنے لگا تھا ابھی۔ جی بتائیے نا، اسی جگہ پہ اسی طریقہ کار سے اسی بس سے پھر اس چائنیز کو اٹیک کیا گیا، تو وابڈا کہاں ہے؟ کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ یا نہیں، آپ اس میں سب سے پہلا سوال یہ پوچھیں، یا سب سے بڑا سوال یہ کھڑا کیا جائے، آپ نے تعزیت کر لی، ایمبیسی میں چلے گئے، چائنیز کو جو کوئی یہ کوئی حل تو نہیں ہے۔ یعنی حل یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ what is happening in پاکستان، اور بینگ اے اسٹیٹ ہمارے لیے کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے یہ چائنا کے سامنے۔ امبیرسمنٹ ہے، ایک چائنا آپ کے ساتھ رہ گیا ہے جو کچھ شولڈر ملا کے کھڑا ہے۔ امریکہ کا رویہ آپ کو پتہ ہے، آپ چائنا کو بھی اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے، یعنی سب سے پہلا تو سوال آپ یہ کہیں کہ ان چائنیز انجینئر کی موومنٹ کی خبر کس نے دی دہشت گردوں کو؟ ایک بس تھی نا، اس کے اندر ایکسپلوزیو رکھا گیا تھا، اور آپ کو پتا ہے ٹیکنیکلی ایکسپلوزیو کو جوڑنا، انجن سے لنک کرنا، یہ تو نہیں ہے کہ بس میں ویسے ہی آپ نے ایکسپلوزیو رکھ دیا اور آپ آگے مار دیں اور ایکسپلوزیو پھٹ جائے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، اس کے لیے ایک سسٹم کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان چائنیز کے آنے کی پہلے ہم جو کنکلوڈ کریں گے کہ چائنیز کے آنے کی انفارمیشن تھی،
ان کی موومنٹ کی انفارمیشن تھی کہ اس ٹائم پہ وہ نکلیں گے اور داسو جائیں گے. پھر آپ کو اس سے پہلے آپ 9 چائنیز لوز کر کے گئے تھے ایک ہی بس میں. اگر یہ 4 یا 5 یا 6 لوگ جا رہے تھے, why they were going in one vehicle, why they were not, why their اپنا itinerary was not divided. وابڈا کے پاس کوئی کم پیسے تو نہیں ہے, وابڈا کے پاس ملٹی ملین ڈالر کے پروجیکٹ ہیں. آپ صرف ان کے چیئرمین کی تنخواہ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وابڈا جو ہے کتنی پوائنٹ کوشش ٹیکن. نہیں وقت کی ہے. کم رہ کے آخری سوال جاننا چاہوں گا کہ اس واقعے کے بعد خصوصاً اگر چائنیز پاکستان میں سیف نہیں ہے اپیرنٹلی اور دہشت گردی کے واقعے میں مارے جاتے ہیں, تو فورن انویسٹرز, فارنرز, اوورسیز پاکستانیز, ان کو امیج کیا جائے گا کہ جو پاک چائنا دوستی, جو ہمارے رشتے, جو مثال دی جاتی ہے پہاڑوں سے, ہمالیہ سے اونچے اور اوشن ہے ان سے بھی گہرے, تو اگر یہ ان کے جو رہائشی ہیں, نیشنل ہیں, ان کو ہم نہیں بچا سکتے پاکستان میں, تو باقیوں کو ہم کیسے بچائیں گے؟ یہ ایک نیگیٹو امیج یا میسج نہیں جائے گا؟ یہ تو چلا گیا ہے نا. یہ تو پاکستان کے اندر دیکھیے نا, جو آپ نے کہا کہ باہر سے جو آپ کی ترسیلات آتی ہیں ان کے اندر کتنا فرق کا ہے. پھر ٹھیک بھی ہے. اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اوورسیز پاکستانی اس کی اورینٹیشن ڈفرینٹ ہے پاکستان, لیکن ایک فورن حکومت کی تو وہ اورینٹیشن اور کمٹمنٹ نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. ان کو اپنے شہریوں کی جانیں زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے. پاکستان پیسیفائی کرنے کی کوشش کرے گا. ہم چائنیز بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کی ایک جنگ سے گزر رہا ہے. چائنیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. بھی چائنیز افغانستان کے اندر کام کر رہے ہیں. چائنیز افغانستان کے اندر اکنامکلی اور بہت ساری پروجیکٹس کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں, اور ان کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر افغان حکومت انوالو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی فورن پالیسی اور ہمیں فورن اورینٹیشن کے علاوہ اپنی سیکیورٹی کے حالات کے اوپر مد نظر رکھتے ٹھیک ہے. ہوئے کچھ ایسے ایکسٹرا اقدامات کرنے چاہیے نہ کرنے چاہیے, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ چائنیز جو ہے ایک ڈکریٹو ٹارگٹ ہے. تو وہ اقدامات اگر نہیں آپ کریں گے تو پھر تو ایک حالات, دونوں جی ملکوں کے ٹھیک ہے, حالات خراب ہی بہت ہوں گے شکریہ نا, پھر اچھے نہیں ہو غضنفر صاحب. سکتے. جی جی بہت شکریہ غضنفر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, یہاں پہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ سیاسی ڈسکشن بھی کر لیں گے. خاص طور پہ سندھ میں ایک واقعہ پیش ہے جہاں پہ 20 سے زائد تھانوں کی پولیس اور 200 کے تقریباً قریب اہلکار تھے. انہوں نے ایک سیاسی گھرانے پہ دھاوا بول دیا, اور وہ جن صاحب کے گھر پہ دھاوا بولا ہے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک جی. مزید ٹاپکس پہ بات کر لیتے ہیں. نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی کہ نادرا سے جو ڈیٹا لیک ہوا ہے اس پہ تحقیقات کے لیے بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی جو کمیٹی ہے, ٹیم ہے, اس نے وزارت داخلہ کو بتایا کہ جی 2019 سے 2023 کے درمیان 27 لاکھ شہریوں کا ڈیٹا لیک ہوا ہے. 27 لاکھ شہریوں کا ڈیٹا کیوں لیک ہوا ہے, کس نے لیک کیا ہے, کیا اس میں جو شامل تھے افراد جو ملوث تھے جو کہ نادرا کے امپلائیز ہیں یا تھے ان کو سزا ملے گی, اور یہ اتنا امپورٹنٹ ڈیٹا کیوں اور کس وجہ سے لیک ہوا ہے, کیا ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, اور کیا مزید ناظروں کو اپنی پالیسی میں چینج لانی پڑے گی. اس کے علاوہ جی ڈی اے کے رہنما غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب, جن کے والد صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے ہیں, ان کے گھر کراچی میں جو ان کی رہائش گاہ ہے ڈیفینس والی, اس پہ سندھ کے 20 تھانوں کی پولیس نے چھاپا مارا جی, اور 200 سے زائد پولیس اہلکاروں نے جتوئی ہاؤس کو گھیر لیا. یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ صفدر صاحب بھی ہوں گے کہ کیا وجہ بنی, کہ کیوں, کیا کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آ گیا, یا جتوئی صاحب کسی اور کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث پائے گئے, کیا وجوہات ہیں. جمعیت علماء اسلام کے حبیب مولانا فضل الرحمان نے صاف بیان دے دیا, ویڈیو بیان کو کہتے ہیں کہ عوامی اسمبلی کے نام سے تحریک چلانے کا میں اعلان کرتا ہوں, اور 25 اپریل کو بلوچستان کے علاقے پشین میں وہ ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اور رمضان کے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور اہم پوائنٹ کہ امریکہ نے پاکستان کو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے سے باز رہنے کا کہہ دیا, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایٹ دا سیم پوائنٹ بھارت پہ اس قانون کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا, بھارت پہ پابندی کیوں نہیں لگتی, چابہار پہ پابندی کیوں نہیں لگتی. اور اگر بھارت اور ایران کے ٹریڈ کی بات کی جائے تو اس میں 48% ترقی کے ساتھ $2.5 ارب تک پہنچ چکا ہے ان کی جو تجارت ہے آپس میں. 2022 میں بھارت کو ایرانی تیل سے ماخوذ برآمدات میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے. تو کیا یہ ساری پابندیاں صرف پاکستان کے لیے ہیں؟ ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر بخاری صاحب, عظیم چودھری صاحب اور صفدر عباسی صاحب. ویلکم کہتے ہیں تمام مہمانوں کو. جی صفدر عباسی صاحب, یہ غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب کے گھر چھاپا کیوں پڑا, کیا ہوا, یہ کیا معاملہ اور کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے اس سے پہلے جو تعارف کرایا اس کے اندر آپ نے جو بات کی, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک سیاسی خاندانوں کے اندر جتوئی خاندان کی جو ریپوٹیشن یہاں سندھ میں یا پاکستان کے اندر ہے وہ ایک شریف و نفس خاندان جو کہ اپنی
پولیٹیکل ان کی جو پولیٹیکل بیس ہے اس کے حوالے سے اور اپنی جو ہے ایک خاندانی طریقے کے حوالے سے ان کے بارے میں جو کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا کوئی چال چلن رکھا ہو جو کہ غیر سیاسی ہو یا کوئی غیر جمہوری ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ سندھ کے طرف میں جو نظر آ رہا ہے اور خاص طور پہ ان کے پر یہ تو آپ نے آج جو ذکر کیا یہ تو ابھی کی واردات ہوئی ہے نا. یہ مسلسل پچھلے الیکشن کے وقت سے ان کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور الیکشن کے دوران ہی ان کے پر ایک ایف آئی آر کٹی جس کے اندر مرزا جتوئی صاحب کے وارنٹ بھی نکالے گئے, ان کے بچوں کے وارنٹ نکالے گئے, ان کے لوگ جو ان کے ساتھی تھے ان کے وارنٹ نکالے گئے, جس کے بعد ان کو جا کے پری اریسٹ بیل جو ہے نا ٹرانزٹری بیل اپنا سندھ ہائی کورٹ سے کراچی سے لے کے پھر وہ جا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جا کے وہاں پہ کیس بنایا گیا, وہ جا کے پھر سیشن کورٹ میں وہاں پیش ہوئے, وہاں سے پھر ان کو جو ہے بیل ملی اور اس بیل کے بعد جو ہے نا وہ مسلسل بیل کے اوپر ہیں. جبکہ یہ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں پہلے ان کے جو حالی ہیں ان کو اٹھایا گیا, ان کی جو نا جو مورو کا ان کا نیو جتوئی کا جو ان کا اپنا ریزیڈنس ہے سال سے جہاں پہ وہ جو نا کئی 100 سال سے وہ لوگ وہاں پہ ہیں ان پہ چھاپا مارا گیا. اور یہ ابھی جو ہے نا یہ کل رات کا جو ہے یہ بات ہوئی کہ ان کے گھر پہ یہاں پہ جو ڈیفینس میں ان کا گھر ہے اس پہ چھاپا تو مارا گیا عباسی ہے. صاحب آپ وجہ ابھی اس حوالے سے میں یہ سمجھتا جی ہوں کہ میں ایک ہی بات کرتا ہوں, اس حوالے سے ان کی گھر سے ان کی وائف کا جو بیان آیا ہے جی میں سمجھتا ہوں وہ کافی دل ہلانے کے لیے کافی ہے کہ جس انداز میں جو ہے نا انہوں نے گفتگو کی ہے اور جس انداز میں انہوں نے طریقے سے جو ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ 20 تھانوں کی پولیس جا کے مجھے نہیں سمجھ ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس چاہتی کیا ہے, ان کے گھر سے کیا برآمدگی کرنا آپ چاہتی کی ہے ابھی تک مرتضیٰ جو صاحب سے ہمارے ابھی سامنے تک کلیئر بات نہیں ہوئی. چیت نہیں ہوئی اس حوالے سے, انہوں نے آپ کو جی میرے بالکل ابھی یہ کل کے بعد تو بات نہیں ہوئی, لیکن اس سے پہلے میرا مسلسل ان سے رابطہ تھا اور ہم ہر چیز کو کنڈیم کرتے رہے ہیں, اپنے پلیٹ فارم سے بھی کنڈیم کرتے رہے ہیں. میں ذاتی حوالے سے بھی کیونکہ ہمارا ایک خاندانی رشتہ بھی ہے اس حوالے سے بھی میں ذاتی حوالے سے اس چیز کو کنڈیم کرتا رہا ہوں. لیکن لگتا ہے کہ وہ جو ایکسیسز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ اگر ہم صحیح طرح آپ کہیں میں اس سے پہلے بھی الیکشن جب یہ ہوئے اور الیکشن کے جو بھی نتائج آئے جو بھی نتائج کریٹ کیے گئے میں یہ کہوں گا اس کے بعد میں نے بڑی واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ سندھ جو ہے نا ایک فاشسٹ طرز حکومت کی طرف جا رہا ہے اور وہ فاشزم جو ہے نا یہ جو کچھ اب جتوئی صاحبان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ فاشزم جو ہے نا یہ بالکل صاف نظر آ لیکن رہا ہے. سندھ میں تو اور میں حکومت سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی اور پیپلز پارٹی تو بڑی جناب وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی معافی شروع چاہتا ہوتی ہے. ہوں معافی چاہتا ہوں یہ تو ایک جس طرح اور ملک کے اندر الیکشن ہوئے ویسے ہی یہاں پہ بھی الیکشن ہوئے, کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی جو ہے نا یہاں پہ سب صاف شفاف تھا باقی جگہ جو ہے نا کوئی ٹھیک دھاندلی ہے, ہوئی ہے. پوائنٹ ٹیکن. تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی پارٹی نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں جی ابھی تک تو ہمارا اس لحاظ سے کسی سے رابطہ نہیں ہو, لیکن یہ کہ وہ خود دیکھنے والے ہیں ان کو خود دیکھنا چاہیے نا کہ بھائی ایک چیز ایک زبردستی والی چیز ہو رہی ہے اور ساری پریس کے اندر ہر جگہ آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے کوئی ابھی تک نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے. ابھی تک تو حکومت یہی چاہ رہی تھی کہ جی کوئی جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی مرضی کی وہ ہونی چاہیے. ابھی تک جو ہے نا وہ اسی میں لگے ہوئے تھے کہ جی غلام نبی میمن صاحب کو انہوں نے ہر صورت میں آئی جی لگانا ہے یہاں پہ سندھ میں, تو اس کے اندر ان کو کامیابی ملی کہ جی ہر صورت میں انہوں نے آئی جی غلام نبی میمن صاحب کو لگا دیا. جی ٹھیک اب ہے. یقیناً میمن صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی حیثیت آئی جی کیا یہ ان کی پولیس صحیح کام کر رہی ہے, کیا پولیس جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے جو ہے نا یہ ہینڈل کری کیس کو, کیونکہ ابھی تک مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں ابھی تک قاصر ہوں اس بات سے جو ہے نا جاننے سے کہ یہ چھاپے لگ کیوں رہے ہیں, کیا ہیں وہ لوگ, یہ ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں ہے. ابھی تک بس کلیئر یہ نہیں کہ ہے, جی پوائنٹ پولیس کے ٹیکن. اٹالے آتے ہیں اٹالے آ کے ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے نا جی جس ٹھیک طریقے ہے. سے ہو رہا ہے. چودھری صاحب آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے سندھ نے پریشر ڈالا وفاق پہ اور فوری طور پہ آئی جی کی خیر جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ ڈیلے ہو رہی تھی بٹ انہوں نے اپوائنٹمنٹ کرا لی, تو اس کے بعد یہ پہلا غالباً ایسا واقعہ ہے جو کہ کسی سیاسی شخصیت کے گھر پہ اس طرح سے چھاپا مارا گیا, 200 سے زائد اہلکار وہاں پہ بھیجے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل ہے یہ؟ میری یہ رائے ہے, پہلے تو آپ کا شکریہ, میری یہ رائے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک یہ اسمبلی رہے گی یہی طرز عمل اختیار کرے گی. اچھا, وہ حکومت میں جس طرح شامل ہیں اور جس طرح غیر حاضر ہیں حکومت سے, یہ ہم سب پولیٹیکل اینالسٹ کو سوچنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ماسوائے صوبہ سندھ میں اپنی من مرضی کرنے کے. وہ قومی اسمبلی کے معاملات میں حکومت وفاقی حکومت کے معاملات میں گورنرز کی اپائنٹمنٹ پر اپنی مرضی چاہتے ہیں اور وہ ڈکٹیٹ کریں گے. چونکہ اس وقت پی ایم ایل این کے پاس اتنے نمبر نہیں ہیں کہ وہ اپنی اکیلی حکومت کو سنبھال سکیں, وہ بھی مجبور ہیں اور وہ بلیک میل ہوں گے ان کے ہاتھوں
ارسا کا جو معاملہ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں، یہ محمد صاحب والا معاملہ بھی دیکھ لیں. جو یہ معاملات آئیں گے تو یہ آگے چلیں گی چیزیں. اور ابھی ان کے تو میجر ڈسپیوٹس پرائیویٹائزیشن پر اور دوسری چیزوں پر سامنے آئیں گے، جس کے نتیجے میں مجھے الٹیمیٹلی یہ نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب پرائم منسٹر صاحب کو فارغ کروا دیں گے. اچھا، یہ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ جی مجھے یہ دکھائی. ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ یہ کیا جمہوری عمل ہے؟ اور یہ شرمناک نہیں ہے کسی بھی اس صوبے کے لیے جہاں پہ پاکستان کی وہ پارٹی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے، ود ان پارٹی بہت ہی ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کی بات کرتی ہے، اس صوبے میں ایسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے بھٹی صاحب، یہ جو بھی معاملہ ہوا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف کچھ ہو، اس کو تو کنڈیم کرنا چاہیے اگر وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. لیکن سرپرائزنگ میرے لیے یہ صفدر عباسی صاحب بیٹھے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میں انہیں بڑے قریب سے جانتا ہوں، شاید ان کے ذہن میں بھی میں ہوں. اور عظیم چودھری صاحب بات کو بالکل ایک آل ٹوگیدر دوسری سمت لے گئے. یہ غلام مرتضیٰ صاحب کے والد محترم جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے تھے 1990 میں، تو آصف زرداری پہ پہلا کیس اور بے نظیر بھٹو پہ پہلا کیس ان کی کیئر ٹیکر پریمیئر شپ کے دوران بنا تھا. اچھا، اور اس کے بعد 1993 میں گورنمنٹ میں آئی اور کوئی وکٹمائزیشن نہیں کی انہوں نے. پھر جام صادق کا جو طرز عمل رہا ایز چیف منسٹر سندھ، اس میں بھی مطلب وہ تمام ایکسٹریم، تمام لیمٹس کراس کر گئے. عباسی صاحب اس بات کی تائید کریں گے، یہ اس کو ڈینائی نہیں کریں گے یقیناً. اس کے باوجود پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. پچھلے کتنے عرصے سے پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے. جی ڈی اے ابھی تو اس طریقے سے وائبرنٹ نہیں ہے، لیکن جی ڈی اے وائبرنٹ ایک بہت بڑا گروپ ہے. پیر صاحبان اس میں شامل ہیں، جتوئی شامل ہیں، صفدر عباسی صاحب شامل ہیں اس میں. بڑا اعلیٰ ان کا سیاسی خاندان ہے. کوئی اس طریقے کی وکٹمائزیشن ہمیں نظر نہیں آئی جس طریقے کی اب یہ ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں پروب ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے اور یہ واقعی میں کیا پیپلز پارٹی کا طرز عمل ہے. تو یہ میرا خیال ہے پروب ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ قابل مذمت ہے. اور تیسری بات جتوئی صاحب پہ اگر کوئی الزام ہے اور اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے تو تب وہ قوم کے سامنے لایا جائے اور جو قانون کے مطابق پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ کی جائیں. البتہ یہ جس طریقے سے کیا گیا ہے، انفارچونیٹلی کسی ٹیررسٹ کو بھی اگر وہ کرتے ہیں میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بخاری صاحب یہ کس بھونڈے طریقے سے یہ پولیس کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں، جو چور ہیں، جو ڈکیت ہیں، جو کہ مطلوب ہیں، اگر اتنی نفری ان کی طرف بھیج دی جاتی تو شاید سندھ میں جو ڈکیتیاں اور موبائل سنیچنگ، رازدانی کے واقعات ہوتے ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں. جی بالکل. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے انکوائری ہونی چاہیے کہ what is the allegation against جتوئی صاحب اور why this size of police contingent was sent to arrest him. اور جس طریقے سے مین ہینڈل کیا گیا وہ یقیناً قابل مذمت ہے. اور ٹھیک ہے، پوائنٹ یہ ٹیکن. پولیٹیشن کے ساتھ یہ رویہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا کسی بھی جمہوریت جی پسند. ٹھیک ہے. صفدر صاحب، جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا ویڈیو پیغام آیا، انہوں نے اعلان کر دیے، وہ کہتے ہیں کہ عوامی اسمبلی کے نام سے تحریک کا آغاز وہ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی ہم رابطے میں ہوں گے، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا آنے والے وقت میں آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کہہ لیجئے یا فضل الرحمان صاحب، یہ ایک پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، حکومت کو پریشرائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یقین اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے گریونسز ہیں بٹی صاحب سب کے جو ہے نا. اور خاص طور پہ کیونکہ سندھ کے ہی میں حد تک بات کروں گا کہ جے یو آئی اور جی ڈی اے کا یہاں پہ جو ہے نا ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر کافی ہمارا انٹریکشن جو ہے نا اسٹرانگ ہے یہاں پہ جو ہے نا سندھ کے اندر خاص طور پہ. اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کافی عرصے سے. اور یہاں پہ دیگر جماعتیں بھی جو ہیں مثلاً پی ٹی آئی ہے، مثلاً جماعت اسلامی ہے، وہ لوگ بھی اس سارے عمل کے اندر جو احتجاج شروع ہوا تھا وہ میں تھوڑا سا رمضان کی وجہ سے ذرا لل آیا ہے اور ہر کسی میں کیونکہ اس وجہ سے ذرا لوگوں کے اندر جو ذرا وہ وائبرنسی نہیں رہتی. لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا مبشر صاحب نے بھی جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کافی بڑا وائبرنٹ الائنس ہے جی ڈی اے کا. اور پچھلی الیکشن کے دوران جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ہم نے بہت حد تک ہم نے
बैक फुट पे ले गए थे पीपल्स पार्टी को, लेकिन जिस तरह वो भी कह रहे हैं कि जी मैनेज कहीं और भी चीजें हो रही हैं, तो शायद वाकई वो मैनेजमेंट हो रही हो। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि ये जो कुछ अमल हुआ है, मैं नहीं समझता कि ये अमल ज्यादा देर तक चल सकता है, क्योंकि ये सारे के अंदर एक बदनीयती का अमल शामिल है। ये सारी इलेक्शन की प्रोसेस के अंदर, ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर, इस बदनीयती की बुनियाद पे जो 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 मैं महसूस करता हूँ, जैसे मौलाना साहब ने जो अनाउंसमेंट की है, यकीन मौलाना साहब की जितनी मेरी इंटरेक्शन हुई है या उनके जितने यहाँ पे लोग हैं, वो इस किसी भी तौर पे जो है इस सिस्टम को या इस इलेक्शन की नतीजों को कबूल करने को तैयार नहीं है। इस जीडीए की बड़ी क्लियर अनाउंसमेंट है कि जी हम किसी तौर पे भी जो है इस ये जो सिस्टम बना है, हमारे तो लोगों ने बल्कि हलफ भी अभी तक नहीं उठाया है। जो भी हमने सीटें जीती हमें, वो मैं ये समझता हूँ कि जो दी गई हमें, और पीर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि जी हम इसको जो है ना नहीं मानते, और हम ये सीटें भी आपको वापस करते हैं कि आप जो ठीक ले है, लें और तो उसके सफदर बाद साहब जो ये करें। बताइएगा कि तमाम अपोजिशन पार्टीज या जो इस वक्त इख्तलाफ कर रही हैं और वो ये दावा कर रही हैं कि फॉर्म 45 पे नहीं फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बनाएगी है, रिजल्ट्स आए हैं, तो आप क्या आपका मुश्तरका जो एक नुक्ता है, जो एजेंडा है, उस पर आप वन पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे होंगे, वो ये होगा कि इलेक्शन में धांधली हुई है, या इसके अलावा भी इसकी आप कुछ मजीद मामला में देखिए जी इकट्ठे हो सकते हैं? यहाँ जी मैं इस हद तक कहूंगा कि सिंध के अंदर तो हमारा बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है जी। जितनी ठीक है। जमातें हैं वो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में है कि जी ये जो कुछ हुआ है, अब उसमें वजूहत कुछ डिफरेंट है। कोई लोग 45 और 47 की बात करते हैं, जीडी इसकी बात नहीं करती। हम तो समझते हैं कि हमारा पूरा जो सिस्टम था केयर टेकर गवर्नमेंट से लेकर, जो चीफ मिनिस्टर हाउस में लोग बैठे थे, जिन लोगों को जो है डिप्यूट किया गया बहसे डीसी के एसी के, उन्हीं लोगों को फिर आरओज बनाया गया, उन्हीं को डीआरओज बनाया गया। उन्होंने ही जो है ना वो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए, उन्होंने ही फिर जो है ना अपने वही लोग आरओज और डीआरओज लगे, फिर उन्होंने ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए, उन्होंने ही जो है पोलिंग स्टेशन जो ना असाइन की। तो ये सारा का सारा अमल सिंध के अंदर जो था वो टोटली जो है ना वन साइडेड था, और वन साइडेड उस सारे अमल के अंदर जो है ना ये सारा इलेक्शन हुआ है। तो हम तो 45 47 से आगे जाते हैं कि ये इलेक्शन किसी भी तौर पर वैसे यानी भी कि जो आप इस वक्त आप क्या सियासी तौर आप ये कह रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि आप अपने तय ये बात कर रहे हैं कि आप कलअदम करार दे रहे हैं सिलेक्शन को, तो अगर हमने तो अगर हमारी मुनसिफाना जवाब ही है इलेक्शन कि जी होते। इलेक्शन हम तो समझते हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है जो चीज सामने आ रही है, उसके अंदर ये इलेक्शन सस्टेन भी नहीं कर सकती, और मैं समझता हूँ हुकूमत चल भी नहीं सकती, क्योंकि ये सारे अमल जो है ना वो आने वाले दिनों में और इसको जो है ना खराबी पैदा करेगा। ठीक तो है, इससे मैं एक पहले सवाल कि हम मजीद खराबी में जाएं, हम अभी इसको जो है ना खत्म करें तो ज्यादा ठीक है, बेहतर मैं है। अजम्पशन पे एक सवाल बेस करना चाहता हूँ कि अगर आप क्या समझते हैं कि अगर हालात साजगार होते और धांधली ना होती, आपके कहने के मुताबिक जो मैनेजमेंट की गई वो ना होती, तो आपकी पार्टी कितनी सीटें निकाल लेती? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? इतना जरूर आपको कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं ले सकती थी यहाँ पे। पीपल्स पार्टी ना ले सकती? सूरत नहीं रह सकती थी, किसी भी सूरत में नहीं रह सकती थी। जो जी कुछ ठीक। हुआ है, ये जो कुछ मैनेज किया गया, अब क्या एश्योरेंस दी है जरदारी साहब ने आगे 18वीं तरमीम पे क्या एश्योरेंस दी है, एनएससी अवार्ड पे क्या एश्योरेंस दी है, वक्त बता देगा ना। कोई 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 ज्यादा दूर नहीं है, आगे चल के सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। मैं लेकिन ये समझता हूँ बात थोड़ा सा अगर हम लेकिन ये बात पीपल्स पार्टी एमकेएम के बारे में कहती है कि वो जितनी सीटें बेशक एमकेएम कहती ने रहे, निकाली हैं, वो अगर ये देखिए ना मामला ना होते एमके तो भी तो अब उनके देखिए एमके भी तो अब उनके अलाए है ना, एमके भी तो उनके साथ गवर्नमेंट में बैठी थी ना। अब ठीक है। चाहे वो उनको वजारतें दे न दे, कौन वजारतें लेता है कौन नहीं लेता, लेकिन ये सारा का सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले दिनों में आ रही है, जो पाकिस्तान के अंदर एक इक़्तिसादी भूचाल आने वाला है, जो पाकिस्तान के अंदर जो है एक सियासी भूचाल आने वाला ठीक है, है। इसकी जो भी इसकी जो होंगी, ये सब जिम्मेदार होंगे उसके। जी ठीक जो है। भी गवर्नमेंट नून लीग भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी, एमकेएम भी होगी, तो ठीक है जो जी। जो अमल जो आगे आज के बाद जो कुछ होने जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी सबको कबूल करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जी पीपल्स पार्टी कहेगी हम हुकूमत में नहीं बैठे, जी ठीक भाई है, आप पॉइंट हुकूमत टेकन आपने जी। बनाई हुई है, आपकी वजह से हुकूमत चल रही है। ठीक है जी, ठीक तो है। ये सारी चीजें जो है ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सब जिम्मेदार हैं जो कुछ होने जा रहा है अगले आइंदा आने वाले ठीक है दिनों में। चौधरी साहब, मैं आपकी जाने बात हूँ, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक जी। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, फजलुर रहमान साहब के पास स्ट्रीट पावर तो है, तो क्या वो हासिल कर लेंगे जो हासिल करना चाहते हैं? देखिए सिर्फ फजल रहमान साहब का मामला नहीं है। पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास स्ट्रेंथ है वो इकट्ठी हो सकती हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद जमात इस्लामी रिलक्टेंट होगी, लेकिन हालात का बहाव उन्हें भी शायद उसी तरफ ले जाए। और पीटीआई का अपना वर्कर इस वक्त तो खामोश है, लेकिन पीटीआई अगर इसमें साथ शामिल होगी तो एक गैर मकबूल हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। इस हुकूमत के अंदर खुद खींचातानी मौजूद है, नफसा नफसी का एक आलम है। ऐसे हालात पे ना उनसे हुकूमत हो रही है, न पॉलिसी साजी का कोई काम हो रहा है, तो वो जब लोगों को कोई चीज़ मिलेगी नहीं और मज़ीद महंगाई होगी, और बजट प्रपोजल जो तजवीज़ की जा रही हैं
جن کے بارے میں یہ شنید ہے کہ مزید ٹیکسز ہوں گے اور مزید مہنگائی ہوگی. تو ایسے حالات میں جب لوگ تنگ ہوں گے تو وہ یقیناً آواز تو بلند کریں گے. اس آواز کو منظم کون کرے گا؟ یہ آپ کے سامنے بات ایک تو آ گئی ہے، دوسری طرف سے بھی آ جائے گی یہ بات، اور اگر حکومت اس پر ریٹیلیٹ کرے گی تو آگ زیادہ لگ جائے گی. احتجاج تو ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، آپ نے کہا نا کہ پالیسی سازی نہیں ہو رہی. پالیسی سازی وہ کر رہے ہیں لیکن ایچ ایس این کالج میں کر رہے ہیں. آج چیمہ صاحب جو ایک وزیر ہیں ان کے بچوں کی فیس بچانے کے لیے وہ ایسے اقدامات کر رہی ہے حکومت. دیکھیں، آرٹیکل 25 کے تحت حکومت پر فرض ہے کہ وہ 6 سے 15 سال کی عمر کے تمام بچوں کو لازمی تعلیم دے. ایچیسن کالج کی تعلیم بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہاں کا ماحول ڈیفرنٹ ہے. میرے اپنے بچے وہاں پڑھتے رہے، لیکن جو کچھ آج چیمہ صاحب نے اس کالج کے ساتھ کر دیا ہے، انہوں نے اس کالج کے ساتھ تو جو کیا سو کیا، اپنے بچوں کے لیے بہت مشکل پیدا کر دی. پورے ملک میں وہ ایلیٹ، وہ بچے جو ایچیسن سے پڑھے ہیں یا وہ بچے جو دوسری جگہوں سے پڑھے ہوں گے اور ان جگہوں پر موجود ہوں گے یا ایچیسن کے بچے بھی موجود ہوں گے مستقبل میں، تو ان کی زندگی حرام کر دیں گے کہ تمہارے باپ کے ایک نامعقول ایکٹ کی وجہ سے کالج کی ریپوٹیشن خراب ہوئی اور کالج میں پالیٹکس کو لے کر اور کے. عظیم صاحب ٹاپک چینج ہو جائے گا لیکن اس پہ تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا. کیا کبھی آپ نے درخواست دی تھی ایچ ایس این میں کہ میرے بچوں کی فیس معاف کی جائے؟ نہیں، میں نے یہ درخواست نہیں دی تھی. میں نے 1 سال کے لیے بچہ وڈرا کیا تھا اور اس کی فیس جمع کروائی تھی پورے سال کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی صوبے میں، چاہے وہ پنجاب ہے، وہ سندھ ہے، بلوچستان ہے، کوئی گورنر صاحب کسی عام شخص کے بچے کے لیے کسی اسکول کالج میں درخواست دیں گے کہ اس بچوں کی جو فیس ہے معاف کی جائے اگینسٹ دا رولز آف دیکھیں، دیٹ اسکول؟ میں ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جو اسکول نہیں جا رہے، فنڈس تو ہونے چاہیے. جی ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ ٹیکن. اس طرح کے ایک اسکول میں جس میں ایلیٹ ہو، وہاں پر فیس معافی کی درخواست دینا، کیا آج چیمہ صاحب غریب ہو گئے ہیں؟ ان کی تنخواہ اگر نہیں بند دے ہو گئی سکتے تو تھی. کسی اور اسکول میں پڑھا دیں. پوائنٹ ٹیکن. میں واپس آؤں گا آپ کی جانب. بخاری صاحب ایک تو اس کا بھی جواب دے دیجیے گا کہ کیا، اور اس پہ میرا پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جب ہم ایک فارنر جو صاحب پاکستان، جو سفید فام ہے، پاکستان میں ایک کالج کے پرنسپل ہیں، اگر وہ ریزائن دیں گے، اور آبویسلی انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کرے گا، سوشل میڈیا تو سیکنڈز لگتے ہیں ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے میں خبر پہنچانے میں، تو پھر ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو کیسے بلائیں گے؟ وہ تو انٹرنیشنل انویسٹر تو سوچے گا میں اربوں اور کھربوں روپیہ لے کے جاؤں انویسٹ کروں، وہ کیسے لے کے جاؤں جہاں پہ 40 لاکھ لینے والی جو تنخواہ دار پرنسپل ہے وہ ریزائن دے کے جا رہا ہے، کہتا ہے یہاں پہ نیپوٹزم ہے. دوسری چیز فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے سوال کہ کیا فضل الرحمان صاحب اکیلے نکلیں گے؟ اکیلے نکلنے کے ساتھ ساتھ کیا باقی پارٹیز کو بھی اپنے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر پائیں گے؟ جی، پہلے سوال ایچیسن کالج کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، وہ عظیم بھائی جیسا فرما رہے ہیں کہ جناب علی یہ ایلیٹ سکول ہے، یہاں پہ ایلیٹ کے بچے پڑھتے ہیں. اچھا، میرے ہاں بھی ہوا کہ جناب آپ اپنے بچوں کو ایچیسن میں کروائیے، تو میں نے تو صاف انکار کر دیا. وجہ یہ نہیں تھی کہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا. جب آپ ایل جی ایس یا بیکن ہاؤس یا اس سے بھی ایڈوانس سکولز میں پڑھا سکتے ہیں بچوں کو، تو ایچیسن بھی کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں رہتا فی وائز. لیکن میں تو ہمیشہ کلاس سسٹم کے خلاف لڑتا رہا ہوں، آج تک میری لڑائی ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان کلاسز. تو یہ ایک ایسا سکول ہے جو ایک سینس آف سپیریورٹی دیتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں. نو ڈاؤٹ کہ سوشل کنیکشن بڑے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، پھر آگے سے بیوروکریسی اور پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کی نیٹ ورکنگ چونکہ اسکول سے ان کے پیرنٹس کی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں. تو میں تو اس طرح کے ٹھیک، آپ اس کے سسٹم کے خلاف ہی ہیں. خلاف ہوں. آگے بڑھتے ہیں فضل الرحمان دوسری صاحب کے بات حوالے یہ، سے. جی ایک پنچ لائن جی تو لے لیجئے بھٹی جی جی صاحب جی جی میری. جی سر، جی جی دوسری جی. بات، میں نے اس کو ماضی میں، چونکہ اب ورکنگ جرنلسٹ، ایکٹیو جرنلسٹ تو میں ہوں آج تک ٹل ڈیٹ، تو ماضی میں دیکھا گیا تو گورنر صاحب جو تھے نا، ان کے پاس بہت پاورز تھیں، ایون سیٹس بھی تھیں. اور ماضی میں اس طرح کی باتیں پتہ بھی لگتی رہیں کہ کنیکشنز پہ چلتا ہے، بچوں کے لیے آپ کو گورنر کی سفارش کروانی پڑتی ہے. تو اتنے ٹرانسپیرنٹ معاملات نہیں ہیں جتنے پوز کیے جا رہے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہوگی. دوسرا سوال فضل الرحمان، چونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے بھٹی صاحب، مجھے پتا ہے، تو فضل الرحمان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے پاس اسٹریٹ بار تو ہے، جی ہاں. لیکن آپ نے ماضی میں دیکھا کیا
के जो सबसे करीबी लोग थे, जब पीटीआई के दौर में वो अपने लोग लेके आए थे, तो दूसरी पार्टीज यानी मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने चंद लीडर्स भेजे थे कि जाके वो गैदरिंग जो एक मेहमत किस्म का क्राउड था, उसको जाके वहां पे अपनी फोटो सेशन करवा लें, 2-4 तकरीरें करें और वापस चले जाएं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने वर्कर्स इसमें इनकी रैलीज में डालने का मतलब ये है कि कुछ होता है तो क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान का है। ठीक है। तो ये सियासतदान जो है ना, ये बड़े जालिम होते हैं, इनके नजदीक जो है ना वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर वो कौम का या मुल्की मसाइल का सोचे तो जिस नहज पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा अब बुखारी साहब, यहाँ फाइनेंशियल पे क्विकली एक सवाल, वो ये कि आप क्या समझते हैं, अगर फजलुर रहमान साहब के पास अच्छी सीटें होती, उनके पास पार्लियामेंट में, सेनेट में तगड़ी रिप्रेजेंटेशन हो जाती और हुकूमत में कोई अच्छा ओहदा मिल जाता, आप समझते हैं कि फिर ये एहतजाज होते? मेरा नहीं ख्याल, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि अभी पॉइंट टेकन जी। अगर ठीक। हुकूमत चाहे, मेरा एक पॉइंट ये जी, है कि अभी भी हुकूमत चाहे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को अकोमोडेट कर जो है सकती है। इससे रोक सकती है। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन अभी भी अपॉइंट किया जा सकता है जो मौलाना उनके फजलुर पास रहमान रही को। अरसा दराज। और पॉइंट टेकन जी। ठीक है चौधरी साहब, जब पाकिस्तान बात करता है ईरान से गैस लेने की, तो फिर अमेरिका प्रेशर डालता है, और जब अमेरिका का प्रेशर लेने के लिए तैयार हो जाए पाकिस्तान, तो फिर देखना ये कि क्या हम वो 5 पाबंदियां बर्दाश्त कर पाएंगे। और अगर हम अमेरिका की बात मान लेते हैं तो ईरान फिर कहता है कि 18-19 अरब डॉलर जो है उसका मरजाना आपको अदा करना पड़ेगा, तो जाएं किधर। लेकिन हैविंग सेड दैट, अमेरिका ही ये वो सेम मुल्क है जो कि भारत को इजाज़त दे रहा है ईरान के साथ तजारत के लिए, चाह बाहर पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और जो 4 गुना इजाफा हुआ है भारत और ईरान के तेल की तरसील में, और जो आपस में उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हैं, वो फिर एक सामने फिर डुअल फेस आता है अमेरिका का, डुअल पॉलिसी सामने आती है। ऐसा क्यों, आप क्या समझते हैं? ये पहली दफा नहीं हो रहा। जिस वक्त निक्सन के दौर में न्यूक्लियर के हवाले से इंडिया के साथ मामला चल रहे थे दुनिया के, तब भी इंडिया को निक्सन ने खत लिखा था, मना किया था, लेकिन इंडिया ने इस बात की परवाह नहीं की थी। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसकी मईशत बहुत मजबूत है। हम कमज़ोर मईशत के साथ, अपने इस तरह के पॉलिटिकल सेटअप के साथ, जिसमें बहुत ज़्यादा तजादात हों, नहीं सस्टेन कर सकते अपनी पोजीशन को। और इस हवाले से जब तक हम माशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं होंगे और कर्ज लेना बंद नहीं करेंगे, हम पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगती रहेंगी। लेकिन हमारे लिए यहाँ बहुत मुश्किल है, एक तरफ बहुत भारी जुर्माना होगा और दूसरी तरफ अमेरिकन की सैंक्शंस होंगी। अगर अमेरिकन को अपने कुछ मफादात अजीज हैं तो हमारे भी मफादात हैं, और अब तो पूरी की पूरी दुनिया सफारतकारी जो है वो अपने फ़ायदे के लिए करती है। अब ग्रुप्स की बात तो है नहीं, वाबस्ता गैर वाबस्ता मुल्कों के मामला अब ख़त्म हो गए हुए हैं। पाकिस्तान को और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की ज़िम्मेदारी है कि वो अमेरिकन के साथ नेगोशिएट करके इस मामले पर उनसे ये कहें कि हमारी ज़रूरत है और हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए और अपने माली मामलात को ठीक करने के लिए इसको करना ही चाहते ठीक है, हैं, पॉइंट और टेकन हमें करना चाहिए। जी। ठीक है बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या चॉइस होनी चाहिए, वाइज चॉइस क्या होगी पाकिस्तान के लिए? इधर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन हम मंसूबा मुकम्मल करें, गैस लें, या फिर अमरीकी जुर्माना अदा करें? हमारा जो क्राइसिस चल रहा है पार, उसमें हमें गैस की शदीद जरूरत है, नंबर 1। और आपको सस्ती गैस ईरान से मिल रही है, नंबर 2। आपने एग्रीमेंट साइन किया था, वो अपनी पाइपलाइन आपके बॉर्डर तक ले आए, आगे से आपने लेनी है। अगर आप नहीं करते तो $8 बिलियन का जुर्माना आपको अदा करना अच्छा पड़ेगा। माजरत, आपने मुझे और करेक्ट भी कर दिया, मैंने इससे पहले 18 मेंशन किया था, 8 बिलियन। जी हाँ। $8 बिलियन उसकी जी हाँ। अमाउंट है, और वो आपको करना पड़ेगा, और उसमें आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं हैरान हूं कि जिस दिन इनकी कांग्रेस की वो प्रोसीडिंग्स हुई थी, और जिस दिन इस हवाले से पहला एक लाइट सा स्टेटमेंट आया था अमेरिका की तरफ से, हमें तो उसी दिन इस फारसी सरगर्मियां अमेरिका के साथ शुरू कर देनी चाहिए थी कि जी हमारी इनएविटेबल है, हमारे लिए गैस वो कहीं से भी आए, वो ईरान हो कोई और कंट्री हो, हमें गैस चाहिए। और ईरान चूंकि हमारा नेबर है और सस्ती गैस है, और यहाँ तक पहुंचने में भी प्रोजेक्ट सस्ता हो जाता है,
LNG आपने इंपोर्ट करके कतर से देख लिया क्या नतीजा निकला। ٹھیک तो ہے ये हमें कर लेना चाहिए था और ये दूसरा स्टेटमेंट आना नहीं चाहिए था। मैं समझता हूं कि हमारी फॉरेन अफेयर्स इस वक्त लेथार्जी का शिकार है, इनको जरा थोड़ा सा मोटिवेट। پوائنٹ ٹیکن جی ٹھیک ہے چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ان کے حق میں فیصلہ آ گیا اور ان کو ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کریں اپنا جلسہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن جلسہ کر پائے گی 6 اپریل کو، اور کیا حکومت اجازت دے دے گی یا پھر وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے؟ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ جلسہ نہ ہو PTI کا. دیکھیں اگر جلسہ نہیں ہوگا تو ہنگامہ ہوگا. بہتر یہی ہے کہ جلسہ ہونے دیا جائے، اور PTI کو چاہیے کہ وہ اگلے جلسوں کی تیاری کے حوالے سے اپنے آپ کو پرامن رکھیں اور وائلیشن نہ کریں، جو کمٹمنٹ کریں اس کو پورا کریں. انہوں نے شو آف اسٹرینتھ تو کرنی ہی کرنی ہے. روکیں گے تو مزاحمت بڑھے گی، اور نہیں روکیں گے تو یہ ممکن ہے کہ وہ مزاحمت اس طرح نہ کر سکیں جو جیسے وہ چاہتے ہیں. اور اگر مولانا بھی ایک طرف سے شروع ہوئے اور PTI بھی شروع ہوئی اور GDA بھی شروع ہوئی اور باقی لوگ بھی شروع ہوئے تو کافی بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے بخاری صاحب، کتنا بڑا خدشہ ہے انریسٹ کا ایون اگر جلسہ ہو بھی جاتا ہے، اور جو اسلام آباد پولیس ہے اس پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنا؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ شروع سے ہی جلسے ہونے دیے جاتے، ٹھیک ہے، کراؤڈ آتے اپنی جگہ پہ آتے. ہاں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے آپ کے جو نیریٹو ہے اس کو آپ کا وینمس نہیں ہونا چاہیے، اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جو ماضی میں استعمال کرتے ہیں فلاں غدار فلاں چور فلاں ڈاکو، اس سے بھی نکلنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جمہوری معاشرے میں آپ اظہار رائے اور آپ کو پرامن پروٹیسٹ اور کانگریگیشنز کا حق ہے اور آپ کا آئین بھی دیتا ہے. تو اگر اس وقت بھی نہ روکا گیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جوش و جذبہ اور جو ولولہ جس کی بات کرتے ہیں PTI والے دوست، وہ شاید اب تک ماند پڑ چکا ہوتا، لیکن روک کے اس ولولے کو زندہ کر دیا جاتا ہے بار بار. چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نتیجے میں وائلنس ہوگا اور وائلنس کے نتیجے میں جذبات بھڑکیں گے اور انریسٹ کا خدشہ ہے. پیسفل چلیے کیجئے، بہت انہوں نے شاندار کر لیا، تو میکسیمم کیا ہو جائے گا؟ جی کچھ ٹھیک. لوگ موٹیویٹ ہوں گے، لیکن وہ موٹیویشن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے. لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ اس پورے الیکشن کو، جیسے صفدر صاحب بھی فرما رہے تھے، پورے الیکشن کو آپ جی نلیفائڈ ڈکلیئر کر دیں. واٹ از نیکسٹ؟ دوبارہ الیکشن ہو، سیم ریزلٹس آئیں گے، چلے آپ لے جائیں گے، دوسری پارٹیز یہ کریں گی، دین واٹ؟ آپ کو مل کے بیٹھنا پڑے گا کہ آپ الیکٹورل پروسیس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ کیسے کر سکتے ہیں. آپ جو چیٹس ہوتے ہیں اس میں، فارم 45 کی صورت میں، 47 کی صورت میں، پری پول ریگنگ کی صورت میں، پولنگ ڈے ریگنگ کی صورت میں، پوسٹ پولنگ ریگنگ کی صورت میں، ٹھیک ہے ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تمام پارٹیز کو اس پہ یونینیمس ہونا پڑے گا، ورنہ یہ رونا آپ روتے رہیں گے. بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب، عظیم چودھری صاحب اور صفدر عباسی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات.